बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मंगल का दिन है और जुलाई की 21 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम खबरें हैं। आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन जरूर टैप कीजिए। जब आप करेंगे तो वहाँ ऑल पे टैप कीजिएगा। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। बहुत अहम खबरें, ढेरों खबरें हमारे पास हैं। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जहां खड़े होकर मीडिया से बात की जाती है, वहां केक काटा गया। ईमान मजारी, हादी अली चट्ठा के लिए, उनके लिए केक काटा गया। सालगिरह का मौका था, बर्थडे विश की गई, लेकिन मां ने, शीनी मजारी साहिबा ने कहा कि मे यू हैव मैनी मोर, लेकिन आउटसाइड जेल। अब ईमान मजारी, हादी अली चट्ठा, ट्वीट पर 17 साल सजा, उसके बाद सुना नहीं जा रहा मामला। और हुआ क्या? वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की समाअत थी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था मई में कि जल्दी सुनो, 2 हफ्ते की मोहलत, और उसके बाद वो नहीं सुना गया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख के लिए आज समाअत थी, तो ऐलान कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 तारीख को सुन रहे हैं। 24 तारीख को सुन रहे हैं। जब ये कर दिया गया ऐलान कि 24 तारीख को सुन रहे हैं, तो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले सहाफियों ने बता दिया था कि होगा क्या। उनका यह कहना था कि आज आकर अदालत को बताया जाएगा कि 24 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है और आज की समाअत ये सारा मामला गैर मौसर हो जाएगा। वही हुआ। तो निजाम इंसाफ अगर जस्टिस डिलेड करने लगे और ये सहाफी बताने लगे कि क्या हो रहा है, तो कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस नाम नेहाद जमहूरी सिस्टम की, जहां मजबूत इख्तिलाफी आवाजों को और उसके अलावा जो इंसाफ के मुतलाशी लोग हैं, उनको इंसाफ देने में किरदार अदा करने वालों को इस सूरत हाल का सामना करना पड़े। सद अफसोस, लेकिन जारी है। निजामे इंसाफ के ऐवानों में इंसाफ से मजाक जारी है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे प्यारे अंसार अब्बासी साहब, सीनियर बुजुर्ग सहाफी, उन्होंने क्या किया? आज अखबार में उन्होंने, बल्कि रोजनामा जंग में नहीं, जियो में उनकी खबर छपी है। और खबर की हेडलाइन क्या लिखी है? पंजाब ब्यूरोक्रेसी, बुजदार दौर की म्यूजिकल चेयर से मरियम नवाज की निगरानी तक। मैं कैप्टन सफदर ने जिस तरह से नवाज शरीफ के घर से मौलाना फजलुर रहमान के फौज मुखालिफ बयानिए पर सपोर्ट दी, उस पर अभी आऊंगा। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ये हेडलाइन लगाने के बाद कि बुजदार दौर से मरियम नवाज की निगरानी तक, क्या कर रहे? लंबी चौड़ी खबर है कि बुजदार दौर में क्या होता था, धड़ाधड़ तबादले होते थे। बुजदार दौर में ऐसे होता था, इसको निकाल दिया, इसको लगा दिया, बेचा जा रहा था। इन इल्जामात पर बात की और फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी तारीफें की। अंसार अब्बासी साहब ने तारीफें की कि ब्यूरोक्रेसी में उस तरह से तबादले नहीं हुए। आईजी पहले से लगा हुआ था और आईजी चलता रहा, अरसे तक चलता रहा, फिर उसके बाद बिलाखिर आईजी का तबादला हुआ। जाहिद अख्तर जमान साहब की बात की, और चीफ सेक्रेटरी पहले से लगा हुआ था, चीफ सेक्रेटरी लगा हुआ है। ये अंसार अब्बासी साहब ने बातें की। बात यह है कि एक तो इस पर पहला जो एतराज है वो ये है कि ये चूंकि एस्टैब्लिशमेंट प्लस सियासतदानों की हुकूमत है, तो जो मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर देकर गए थे, उसे तब्दील नहीं किया गया। अंसार अब्बासी साहब इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब तो वो तहरीरें लिखते रहे हैं जिनमें इसहाक डार की याद तो आती होगी जैसी तहरीरें शामिल हैं। अब भी मरियम नवाज की तारीफें कर रहे हैं, और मरियम नवाज की तारीफें करने के लिए अंसार अब्बासी साहब को जरूरत है उस्मान बुजदार दौर में क्या हो रहा था ये चीजें बताने की। आज 4.5 साल के बाद भी अगर आपको यह बताने की जरूरत है कि उस्मान बुजदार दौर में क्या हो रहा था, और ये जो सेटअप है, मरियम नवाज की हो गए 2.5 साल, लेकिन वो जो पहले से चलता चला आ रहा है सिलसिला, उस सिलसिले में क्या हुआ है पंजाब में, किस तरह से पंजाब में गलतियां की गई हैं, इतने सीनियर सहाफी होते हुए अगर अंसार अब्बासी साहब उन पर बात नहीं कर सकते, तो फिर बंदा हैरान ही हो सकता है। यानी अंसार अब्बासी साहब को थोड़ी सी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तारीफ में होश खोते हुए
ریسرچ ہی کر لینی چاہیے تھی. ڈان کی خبر ہے یہ جو ماڈل ہینڈ کارڈ والا منصوبہ تھا اس میں کرپشن کے الزامات, 1000 ریڑیاں, 15 کروڑ کا تخمینہ, اس میں بدعنوانی ہوئی, فیوریٹزم ہوا, مالی بد انتظامی کے الزامات لگے. سب سے کم بولی دینے والے ٹھیکیدار کو ڈسکوالیفائی کر کے مہنگے ریٹ پر دوسرے کو دیا گیا. انصار عباسی صاحب کو نظر نہیں آیا. عوامی فنڈز کا مبینہ غلط استعمال اور مریم نواز شریف صاحبہ کی خود تشہیر دھڑا دھڑ. مریم نواز اور نواز شریف کی تصاویر والے پروجیکٹس پر عوامی فنڈز خرچ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر ہوئیں. ایک 60 صفحے کا اشتہار 170 تصاویر کے ساتھ, 60 صفحے 170 تصاویر, خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنا. اور یہ بھی بتایا گیا ڈان کی جانب سے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ تمام تر چیزوں میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر پروجیکٹس کر رہی ہیں, ان کی تشہیر ہو رہی ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان ان کی رپورٹ برائے 2024-2025 کے اکاؤنٹس میں ستھرا پنجاب اکاؤنٹس 1000 ارب کی irregularities یہ سامنے آئیں. پیمنٹ سسپیشس پروجیکٹ, پروکیورمنٹ کے چارجز وغیرہ. مریم نواز حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے یہ چارج شیٹ قرار دیا. یہ بھی انصار عباسی صاحب دیکھ لیتے, یہ بھی ہمیں ڈان بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی دور کے پروجیکٹس کاپی کیے گئے. یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس ہیں, یہ جو شہباز شریف صاحب جگہ جگہ ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لانگ بوٹس پہن کے, عثمان بزدار دور میں انڈر گراؤنڈ واٹر پروجیکٹس بنے, وہاں اسٹوریج ہوگی. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو تھوڑا آگے بڑھایا تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے چودھری پرویز الہی دور کے کئی پروجیکٹس کو کاپی بھی کیا, کئی کو چوری کیا, اپنا نام لگا دیا گیا. انصار عباسی صاحب کو نظر نہیں آیا. پورے پنجاب میں بیسک ہیلتھ یونٹس, رورل ہیلتھ سینٹرز, ان کے نام بدل کے مریم نواز ہاسپٹل, مریم نواز کلینک کر دیا گیا. انصار عباسی صاحب کو یہ بھی نظر نہیں آیا. پنجاب ڈیفیمیشن بل 2024, یہ فیک نیوز روکنے کے نام پر جو آپ نے بل لگایا, اپوزیشن نے اسے ایک فسطائیت قرار دیا. انصار عباسی صاحب کو یہ بھی نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد وہ جو تمہیں فائر کر دینا چاہیے تھا ہاسپٹل میں جا کے مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا تھا, وہ, یا اس کے بعد جگہ جگہ یہ بتانا کہ اسپتالوں میں زبردستی ڈاکٹرز کو کہا جا رہا ہے دوائی دیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جب بیماری کی دوائی نہیں ہے پھر بھی کہا جا رہا ہے دوائی دیں, کیونکہ آپ کے پاس چند دوائیاں ہیں جو خرید کر دے دی گئی ہیں, ہر بیماری میں وہ نہیں دی جا سکتی. کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے اطمینان کے ساتھ جیسے چل رہا ہے. پنجاب کا کسان مسلسل رو رہا ہے. گندم کا اسکینڈل, یہ بھی انصار عباسی صاحب کو نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ سی سی ڈی جس نے 900+ بندہ مار دیا اور یہ شور مچا ہوا ہے, یہ بھی انصار عباسی صاحب کو نظر نہیں آیا. تعریفیں کر رہے ہیں اور ان تعریفوں کی کرنے پہ مجھے پرابلم نہیں ہے. آپ کو اب بھی عثمان بزدار پہ ڈالنا ہے, اب بھی پنجاب کی چیزیں عثمان بزدار پہ ڈالنی ہے. پنجاب میں کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ہر دور میں کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کئی جگہوں پر جو ظاہری اقدامات ہیں وہ کیے ہیں. آج بھی جوہر ٹاؤن میں شادیوال چوک پہ کیا ہوا ہے, سڑک بیٹھی ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ پتوکی میں جو پارک برس ہا برس سے اشروں سے موجود ہے, اس پارک کی دیواریں بنائی گئیں, رنگ و روغن کیا گیا, نیا دروازہ لگایا گیا اور نیا بورڈ لگا دیا گیا, پتوکی لیڈیز پارک کی جگہ مریم نواز پارک. تو یہ سب کچھ اپنے نام پہ کر چکے. ان کے ابا حضور کا پیسہ لگتا ہے اس پہ, جو ہر چیز اپنے نام پہ کر چکے. ابھی مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا چیف جسٹس کے سامنے سپریم کورٹ کی ایونٹ میں کہ میں نے جیل اصلاحات کی ہیں. رکھو نا نواز شریف جیل لاہور, رکھو مریم نواز جیل راول پنڈی, اڈیالہ جیل کیوں نام ہے, کوٹ لکھپت جیل کیوں نام ہے. جب آپ کو دھڑا دھڑ پروجیکٹس کے نام دینے تو فیصل آباد کی جیل کو نام دو شہباز شریف کا, ملتان کی جیل کو نام دو حمزہ شہباز کا. مطلب عجیب و غریب کام ہے آپ لوگوں کے. اور تعریفیں, انصار عباسی صاحب جیسے سینئر صحافی, آپ سر صحافت کے ذریعے حکمرانوں کا گریبان پکڑیں گے, آپ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے, پرانے والے کو اٹھا کے آپ تنقید کا نشانہ بنائیں اب بھی, اور نئے والے کے لیے تالیاں بجائیں, تو سر آپ میں اور صالح ظافر صاحب میں فرق کیا رہ گیا؟ تو اسی لیے انصار عباسی صاحب جو کر رہے ہیں اس پہ تنقید ہو رہی ہے. آپ کیپٹن صفدر کی بات, کیپٹن صفدر صاحب آ جائے, اور کیپٹن صفدر صاحب نے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے, پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا کے لیے کہا, ایک مولانا میرے والد کی جگہ ہے, ان کا احترام ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو امامت کرنے والے ہوتے ہیں
یہ جو دین میں قیادت کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو میراث لے کے چلتے ہیں، انبیاء کی، صحابہ کرام کی میراث لے کر چلتے ہیں. ان پہ کیا تنقید کروں؟ اور جو مولانا پہ تنقید ہوئی اس تنقید کو بھی کیپٹن صفدر نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا. تو پوری نون لیگ، یعنی ہم حنیف عباسی صاحب سے شروع کریں، ملک احمد خان صاحب تک آ جائیں، خواجہ آصف صاحب سے شروع کریں، ہنا پرویز بٹ تک آ جائیں، تو پوری نون لیگ مولانا فضل الرحمان پر تنقید کر رہی ہے. گو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز صاحب نے ابھی تک نہیں کی تھی، لیکن نواز شریف صاحب کے گھر سے کیپٹن صفدر صاحب نے، جو پہلے بھی مولانا صاحب کے ہاتھ چوم چکے ہیں، وہ مولانا صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں، مولانا صاحب والد کی جگہ ہیں، ان پر تنقید نہیں کروں گا. تو یہ جو نون لیگ والے دھڑا دھڑ مولانا صاحب کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور رگڑ رہے ہیں اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں، جن کو کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ والد کی جگہ ہے، نون لیگ والے اب کہہ رہے ہیں نیب کو حساب دیں، کرپٹ آدمی ہے، کرپشن کرتے ہیں. کل تک آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے گھومتے تھے، تو نون لیگ والے سوچ کیا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ہم یا دیگر صحافی جو ہے وہ حساب مانگ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ذرا پشاور والے گھر کا بھی حساب دیں، اسلام آباد والے گھر کا بھی حساب دیں. مولانا صاحب اسد محمود صاحب پہ بھی الزام ہے، ان کی وزارت کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کا بھی حساب دیں اور حساب مانگیں بھی. فوج سے، جرنیلوں سے حساب مانگنا ٹھیک، لیکن آپ بھی حساب دینے سے مبرہ نہیں ہیں. آپ نے یہ جو مخصوص نشستیں لے لی دونوں جگہوں پر، یہ مخصوص نشستیں واپس کر دیں اور آپ اتر جائیں میدان جنگ میں تو زبردست. لیکن آپ تو شہباز شریف صاحب کو مدرسہ آرڈیننس کے نام پر، بل کے نام پر جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا کر حکومت گرانے کی دھمکیاں دے رہے تھے، آپ کا معاملہ ٹھیک ہوا، حکومت کی ساری خرابیاں ختم ہو گئیں. تو ہم تو اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں کچھ ہوا ہے جو ابھی سامنے نہیں آیا. لیکن نون لیگ والوں کو کیپٹن صفدر نے چپیڑ ماری ہے، بڑی کس کے چپیڑ ماری ہے کہ تم لوگ کرپٹ کر رہے ہو، یہ میرے والد کی جگہ ہیں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیپٹن صفدر صاحب تمام تنقید کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، بارش، ہمارے سامنے ویژولز ہیں پشاور کے، مردان کے، جگہ جگہ سڑک پر ڈوبا ہوا ہے پشاور، ڈوبا ہوا ہے مردان. اور میری آج صحافی دوستوں سے پشاور میں بات ہوئی، کئی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے پاس سکھوں کے دور کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہوا. اور وہ ڈرینیج سسٹم بھی انتظامیہ مانتی ہے کافی ہے، لیکن اس پر بھی تجاوزات نے جئی تئی پھیڑ دی، ایسی کی تیسی کر دی اس کی، اس لیے کچھ نہیں ہو پا رہا. اور ہر بار پشاور بھی ڈوبے گا، مردان بھی ڈوبے گا، دیگر شہر بھی ڈوبیں گے، کیونکہ 13 سال پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی، لیکن جو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف والے تنقید کی زد میں ہیں. تو یہ پشاور کے مردان کے مناظر جو سہیل آفریدی حکومت کو، گنڈاپور حکومت کو، محمود خان حکومت کو، پرویز خٹک حکومت کو یہ آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہیں. وہیں مناظر ہمارے سامنے گجرانوالہ کے بھی ہیں، گجرات کے بھی ہیں. وہ پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے اور ان کے لوگوں نے کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی دور میں وہ نئی لائنیں ڈالنے کا، نئے پائپس ڈالنے کا کام ہو رہا تھا، نہیں ہوا اس لیے ڈوب گیا، اور بڑا شور مچا تھا گجرات کے ڈوبنے پر. اب کیوں ڈوب گیا گجرات؟ اب کیوں ڈوب گیا گجرانوالہ؟ اب تو بقول انصار عباسی صاحب کی بہترین حکومت ہے، اور ان تمام لوگوں کے جو اسٹیبلشمنٹ کی خبریں بھی دیتے ہیں، ان صحافیوں کی بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہترین حکومت ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی. اتنا کام کیا ہے مریم نواز شریف نے جتنا کام پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ہوا. اور اب بھی گجرات ڈوبا ہوا ہے، گجرانوالہ ڈوبا ہوا ہے، لاہور میں دھڑا دھڑ ادھر ادھر یہاں وہاں سڑک بیٹھ جاتی ہے. یہ جو نئے پروجیکٹس بنائے ہیں، ماڈل بازار بنائے ہیں، گلیاں بنائی ہیں کچھ جگہوں پر، وہاں پر بھی ایسے سڑک بیٹھ جاتی ہے جیسے کام جو ہے وہ 100 روپے کا تھا اور کیا گیا ہے 2 روپے کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.